السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے موقع پر وضو کرتے ہوئے اہتمام سے اس دعا کو اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر بڑی خیر و برکات دنیا اور آخرت کی انسان کی ضرورتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جامعیت عطا فرمائی تھی، مختصر الفاظ میں جامع باتیں بیان کرنا، اس دعا میں 3 باتیں ہیں، اور ان 3 باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جمع فرمایا۔ غور کریں تو انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں، تمام خیر و بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے مکان اور میرے گھر کو کشادہ فرما دے۔ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ سوچیں ایک انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ غور کریں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں، یہ دعائیں ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جن مسائل سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، جن مسائل سے وہ گزرتا ہے، اس کا حل اس کے اندر موجود۔ اسی لیے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان کی زندگی آباد ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، اس کے حالات سدھرتے ہیں، اس کے حالات سنورتے ہیں۔ 3 مختصر باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ مغفرت ہماری ضرورت ہے۔ آخرت کی ساری نعمتیں موقوف ہیں مغفرت پر۔ جب اللہ کسی بندے کو مغفرت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آخرت کی ساری نعمتوں کا وہ مستحق ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے، اور جب تک گناہ معاف نہیں ہوتے آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملتی۔ تو آخرت کی نعمتیں لینے کے لیے، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مغفرت شرط ہے، اور یہ مغفرت ہماری ضرورت ہے۔ اور اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں فرمایا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد مغفرت، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی جی آپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہیے، یہ بار بار یہ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مجھے رحم فرما، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرۃ،
کثرت کو بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہمارا معمول اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں، سر سے لے کر پیروں تک گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ خوش ہو کر معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت مانگنے کے موقع بتائے۔ نماز میں سلام پھیرتے ہی کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ، یہ نماز، یہ عبادت جیسے پڑھنی تھی، جیسے ادا کرنی تھی، اس شان کے مطابق نہیں ہو سکی، اے اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ، جیسے عبادت کرنا تھا ایسے عبادت نہیں کر سکا، اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، پانی کے ذریعے سے میں ظاہری گندگی کو دور کر رہا ہوں، میل کچیل کو دور کر رہا ہوں، صفائی حاصل کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے اندرون کو جو گناہوں سے گندگی سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ اس کو تو صاف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی۔ اور دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری۔ اے اللہ، میرے گھر کے اندر برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ گھروں کی وسعت، گھروں کی کشادگی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ گھروں کی وسعت، گھروں کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد وہاں آپس میں محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کی کشادگی کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری کشادگی ہے کہ گھر بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گھر بڑا دے دے یہ بھی اس کی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی کشادگی یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد آپس میں محبت سے رہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے رہیں۔ جب دلوں میں جوڑ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو گھر کا سکون ملتا ہے، اور گھر کی روح اصل گھر کا سکون ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر گھر کا وصف بیان فرمایا کہ گھر کی روح، گھر کی خوبی، وہ آدمی کو گھر کے اندر سکون ملے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب گھر کے افراد آپس میں محبت سے رہیں، کیونکہ گھر کے اندر کا جو سکھ ہے وہ آدمی کے اندر صحت پیدا کرتا ہے۔ گھر کے اندر کا غم، گھر کے اندر کا دکھ آدمی کو بہت جلد بوڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسا غم ہے، ایسا دکھ ہے، آدمی باہر نہ کہہ سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے۔ سوچیں ہم وضو کرتے ہوئے کتنے بڑے ہم اپنے گھروں کے مسائل کا حل اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، میرے گھر کے اندر کشادگی عطا فرما۔ ہمارے بچوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں، آپس میں تعلقات، آپس کا برتاؤ بہتر سے بہتر ہو جائے، تاکہ وہ گھروں کا سکون، وہ گھروں کی راحت، وہ گھروں کا چین ہمیں مل جائے۔ گھر اسی کا نام ہے۔ بہترین قالین ہے، کارپیٹ ہیں، بہترین قسم کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر دے دے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی چیز گھروں کے اندر رہنے والے افراد آپس میں محبت سے رہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں اپنے گھروں سے اس کو بہت دور رکھنا چاہیے، گھر کے اندر کے سکون کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، گھر کے اندر رہنے والے افراد آپس میں ایک دوسرے میں تکبر کے ساتھ نہ رہیں، بڑائی نہ رہے۔ جس گھر کے اندر رہنے والے افراد میں تکبر کا مزاج ہو، کہ میری چلے، میری بات سنے، میں جو بولوں وہ یہاں ہوگا، یہ مزاج گھر کے اندر گھر کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں ظلم ہوگا، یہ اصول ہے۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں پر حق تلفیاں ہوں گی، وہاں پر حقوق کو برباد کیا جائے گا۔ شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، ماں باپ اپنے بچوں کے حق تلفیاں، ان کے حقوق کو جب ضائع کرتے ہیں تو پھر وہاں برکت کہاں رہے گی، سکون کہاں رہے گا۔ دیکھنے میں گھر بڑا وسیع ہے لیکن اندر سے تنگ ہے، وہ تنگی آدمی کو اندر سے بے چین کر رہی ہے، وہ اندر سے پریشان کر رہی ہے۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی کا گھر بڑا ہو، اللہ نے گھر بڑا دیا، اس کے اندر آدمی اس اعمال کو اپنے اندر لائے۔ اور دوسری چیز، گھروں کے اندر غصہ نہ ہو۔ غصہ اگر آئے تو آدمی غصے کو برداشت کر لے، ہٹ جائے، غصے میں ہرگز کوئی بات نہ کہے۔
اور تیسری چیز، گھر کے اندر کوئی بے حیائی کی گفتگو، کوئی بے حیائی کی کوئی بات اپنے گھروں کے اندر نہ لائیں۔ اور چوتھی بات جو زہر ہے، گھر کے اندر حرام لقمہ، حرام کھانا، حرام کمائی گھر کے اندر نہ آئے۔ یہ 4 باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ گھروں کے سکون کو، گھروں کی روح کو ضائع کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور گھر کے اندر 3 باتوں کا اہتمام ہو۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، گھر کشادہ ہو، گھر وسیع ہو۔ مکان کی وسعت، مکان کی کشادگی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آتی ہے سب سے پہلے نماز کی پابندی سے، یہ آتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، یہ آتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنے سے۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مرتبوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے جب ہم چلیں گے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو بتائیں، وہ دعائیں اصل میں ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس دعا کے اندر 3 جملے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہماری آخرت سے متعلق ہے، اور 2 باتیں آخر کی ہماری دنیا سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور دوسری بات، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما دے، گھر کے اندر رہنے والے افراد میں محبتوں کی فضا قائم۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، میرا رزق بڑھا دے، میرے رزق میں کثرت فرما دے۔ یہ دعا نہیں ہے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جب رزق میں برکت آتی ہے تو اس کے اثرات آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی صحت میں، اپنی کمائی میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، وہ برکتوں کا ظہور دیکھتا ہے کہ واقعی سمجھ اللہ نے برکتوں کا معاملہ فرمایا۔ اب جب یہی رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں تو پھر آدمی، برکتیں متوجہ ہوتی ہیں تو ایک سورس آف انکم ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت، اس کے گھر والوں کی ضرورت، دین کے تقاضے، علم کے تقاضے، یہ سارے خاندانوں میں کوئی ضرورت مند ہیں، یہ سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے رزق میں برکتیں متوجہ ہیں۔ اور برکتیں جب اٹھ جاتی ہیں تو ایک آدمی کی کمائی سے گھر تو درکنار، وہ خود اپنی ضرورتوں میں محتاجگی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اے اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، کیونکہ رزاق تو اللہ ہے۔ رزق کے معاملے میں آدمی جو ہے بہت فکر مند ہوتا ہے۔ جیسے آج کے مسائل ہیں، اگر ہم غور کریں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک مسئلہ ہے کہ جاب جا رہے ہیں۔ آدمی جس کے پاس جاب ہے اس کو جاب کی سیکیورٹی چاہتا ہے کہ وہ فکر مند ہے، میری جاب محفوظ ہو۔ مہنگائی کے معاملے میں آدمی فکر مند، جاب چلی گئی اس کے معاملے میں فکر مند۔ ایک مسئلہ ذہن میں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ رزق میں تنگی کیوں ہے؟ اللہ رزق کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی کہیں معاش میں، مالیات میں ایک تنگی آتی ہے، خود بخود اندر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رزق میں تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ ذمہ داری سب کی ہے، صرف مسلمان کی، احمد کی نہیں۔ چاہے وہ احمد ہو، عبداللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور غیر کا ماننے والا ہو، سب ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو لکھ دیتے ہیں، رزق لکھ دیتے ہیں۔ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے بڑا بہترین جملہ فرمایا، وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ۔ کیسا طاقتور جملہ فرمایا، کوئی انسان اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پہلے مکمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے رزق کے معاملے میں؟ پہلے اللہ انسان کا رزق بھیجتے ہیں، بعد میں دنیا میں انسان آتا ہے۔
پہلے انسان اپنا رزق مکمل کرتا ہے، بعد میں اللہ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ موت پہلے آئے گی، نہیں، ایک دانہ اگر اس کا باقی ہے موت اسے چھو نہیں سکتی۔ حدیثوں میں یہ بات بے ذہن۔ پھر ایک آدمی سوچے کہ کیوں رزق میں تنگی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں تنگ؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آدمی کو اپنے کنبے سے، اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی، ہم میں سے یہاں جو بیٹھے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر خوشحال رہے، رزق کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میرے گھر کے افراد رزق کے معاملے میں کوئی پریشان نہ ہو، خوشحال رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال، کیا وجہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اچانک مالیات میں پریشانی آ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ آدمی سوچے کیوں؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اور جواب یہ ہے کہ میں اور آپ وہ جواب دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ذرا سا غور کرنے کی بات ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر، گھر کا ذمہ دار بازار سے، مارکیٹ سے، دکان سے جو ہے پھل لے کر جاتا ہے، سیب لے کر گھر گیا اور جا کر گھر میں رکھ دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، گھر والے اس سیب کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، یہاں تک کہ وہ پھل سوکھ گئے، سڑ گئے، گاربیج میں اٹھا کے پھینک دی۔ دوبارہ جو ہے تھوڑے دن کے بعد دوبارہ وہی پھل لے کے جا رہے اور لے جا کر گھر میں رکھ رہے۔ گھر کے افراد نہ اس کی طرف توجہ ہے، بس وہ جو ہے پھل سوکھ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گاربیج میں اٹھا کر پھینک رہے ہیں آنکھوں کے سامنے۔ اب آپ بتائیں میں اور آپ کیا کریں گے؟ کیا دوبارہ وہ سیب ہم لے کر جائیں گے؟ اگر لے جا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، نہیں لے جانا چاہیے۔ ایک مثال ہے سیب کی۔ اللہ رزق کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو سمجھایا کہ جب میرے بندے کسی نعمت کی ناقدری، ناشکری کرتے ہیں تو پھر یہ تنگیاں شروع ہوتی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اس حرکت کی وجہ سے اسی لیے ناشکری، ناقدری یہ بڑی خطرناک چیز ہے رزق میں تنگیاں لانے کے لیے۔ آدمی جائزہ لے بیٹھ کر، آدمی بیٹھے، اللہ تعالیٰ تو میں اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی تو بڑا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنی رزق کی برکت، وسعتیں ہیں، کشادگی ہے، اتنا بہترین مال ہے۔ ہمارے پاس تو سوالات ہی آتے ہیں، اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اگر میرے بندوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ دھوکہ مت کھانا۔ اسی لیے حالات اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، حالات اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان ایمان والا ان حالات میں فوراً اپنا جائزہ لیتا ہے۔ میرے سے کہیں ناقدری تو نہیں ہوئی، میرے سے کہیں ناشکری تو نہیں ہوئی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ پھر یہ رونا، توبہ، استغفار اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوسرا نظام بتائیں، تم اس کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ فریحو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیا ہم نے دروازے اس کے لیے، یہاں تک کہ وہ اترا رہا ہے۔ اتراتے ایسی پکڑ ہم پکڑتے ہیں کہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اب بتائیں وہ زندگی بہتر ہے یا حالات کے آنے پر فوراً اللہ کی طرف متوجہ؟ وبارک لی فی رزقی۔ کتنا بڑا انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ رزق تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رزاق ہیں، گھر والا لا سکتا ہے، اسے بار بار لا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر والے بار بار اس چیز کو اٹھا کے گاربیج میں پھینک رہے ہیں، میں کیوں لاؤں؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ دیکھیں بندوں کے اندر جب ناقدری دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روک لیتے، استغفار کرے۔ تو دوسرا جو بڑا گناہ ہے، دوسری جو بڑی چیز ہے، رزق اللہ تنگ کیوں کرتے ہیں؟
وہ انسان کے دل میں زندگی میں جب تکبر اور فخر اور پراؤڈ فیل کرتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، یہ جو میں کما رہا ہوں، یہ جو میں کما رہا ہوں، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا علم ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قارون کی مثال دے کر بیان فرمایا. قارون نے یہی کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کا فضل نہیں، یہ میرے علم اور میری نالج، میری صلاحیت کی وجہ سے ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرو، اعتراف کرو، اس بات کو قبول کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا انعام ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندہ اعتراف کرتا ہے میرے پاس دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے یا اللہ یہ سب کا سب تیرا ہی دیا ہوا ہے. یہ دو بڑے. تیسری چیز میں خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، گناہ ہے. گناہ حدیث میں آتا ہے ان العبد لیحرم الرزق، اللہ تعالیٰ ایک رزق دینا چاہتے ہیں بندے کو، اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، لیکن انسان سے ایک گناہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ملنے والا رزق بھی اللہ روک دیتے ہیں. اب وہ گناہ کی کوئی بھی کئی شکل ہو سکتی ہے. نماز چھوڑنے کی شکل ہو گئی. ایک آدمی، عجیب انسان اگر غور کرے، آدمی سوچے، جائزہ لے، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنا ہے یا سہولت ہے سمجھ کے پڑھنا ہے؟ ہفتے میں 35 نمازیں ہیں، ان 35 نمازوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ کیا میں اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہوں یا میں اپنی سہولت سے پڑھ رہا ہوں؟ آدمی خود بیٹھ کے، پھر آدمی کو یہ شکایت نہیں رہتی کہ اللہ رزق کو تنگ کیوں کر رہے ہیں. ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ رہبری کر رہے ہیں، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اپنے مسائل میں بھٹکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رہبری لینے والا بنائے. تو یہ جو دعا ہے یہ وضو کے وقت یہ بڑے اہتمام سے اس کو مانگنا ہے. اس میں ہمارے رزق کے مسائل، ہمارے گھر کے مسائل، سوچے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے مغفرت فرما، میرے گھر میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما، میرے رزق کی تنگیوں کو دور کر کے میرے رزق میں برکتیں پیدا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی جائزہ لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.